أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے ہیں وہ تو آگے ہی ہیں اور بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ نعمتوں والی جنت میں بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بیٹیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الواقعہ تک پہنچا دیا، جز 27 تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے اس کلام کی تکمیل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے تسلسل کو رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، علم دین کو مسلسل حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، سورۃ الواقعہ سے ہم آج شروع کر رہے ہیں ہمارے دور قرآن کا سلسلہ۔ سورۃ الواقعہ میں 4 عنوانات آئے ہیں، آیت 1 سے 56 تک، 1 to 56 قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے آخرت کے 3 گروہ کا ذکر کیا گیا، ایک ہے سابقین، ایک ہے اصحاب الیمین اور ایک ہے اصحاب الشمال۔ اور آئیے دیکھتے ہیں یہ 1 to 56 کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے میری بہنوں آیت نمبر 14 تک تلاوت و ترجمہ کیا ہے۔ اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا، پہلے قیامت کا ذکر ہوا، پھر 3 گروہوں کا ذکر ہوا، اور 3 گروہوں میں نعمتوں والی جنت میں کون ہے، جو یعنی پہلا تو ذکر ہوا گروہ کا جو ہے کہ داہنے ہاتھ والے، اور پھر بائیں ہاتھ والے، اور جو آگے ہیں وہ سابقون الاولون۔ تو یہ سابقون الاولون کون ہے؟ سابقون السابقون، جو آگے آگے جانے والے ہیں وہ ہیں نعمتیں بھری جنت میں، اگلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہیں وہ، پچھلے لوگوں میں سے کم ہیں۔ یہ لوگ کیا آرام میں ہوں گے، کون سی نعمتیں ملیں گی؟ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھیں گے، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے، اور ان کے پاس ایک لڑکے چھوٹے چھوٹے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور آمد و رفت کرتے رہیں گے وہ لوگ ان کے کام کرتے ہوئے، اور آپ خورے اور جگ لے کر جام لے کر بہتی ہوئی شراب سے وہ پر ہوگا، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گی، اور جو بھی میوے ان کو پسند ہوگے وہ ملیں گے، پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے ڈائٹ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ڈائٹ چارٹ بھی بتاتا ہمیں قرآن میں، ہر وہ چیز ہے میری بہنوں، دیکھیے کمبینیشنز کیسے کہیں، ڈرنکس ہیں، فروٹس ہے، پھر پرندوں کے گوشت ہے، یہ 3 چیزیں بھی زیادہ مقوی ہیں اور مرغن ہیں اور صحت کے لیے بہترین چیزیں۔ تو سبحان اللہ، یہ پیاری پیاری غذاؤں کے بارے میں کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، یعنی دنیا میں جو اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ اور وہاں پر سبحان اللہ نہ وہ بکواس سنیں گے، بےہودہ بات نہ گناہ کی بات۔ تو یاد رکھیں میری بہنوں،
बेहुदा बातें करने वाले, गुनाह की बातें करने वाले, बातें या गुनाह की बात नहीं हो रही, गुनाह की बात करने वाले, या गुनाह गुनाह करने वाले नहीं बता रहे, गुनाह की बात करने वाले और बकवास करने वाले, ये दोनों भी जन्नत में नहीं जाएंगे। गैर जरूरी बातें करने वाले और गुनाह गुनाह की बातें करने वाले, गुनाह की बातें करने वाले, तो ये दो बातें भी वहां पर जन्नती नहीं सुनेंगे। जन्नत की नियामत बताया गया, इसका मतलब क्या है कि मोमिन को इन चीजों से नफरत हो, तो उसे नियामत के तौर पर वो दिया जा रहा है कि वहां पर बेहुदा कलाम नहीं सुनेंगे और ना ही कोई गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम होगा। ये था साबिकून का। और नेक्स्ट है दाहिने हाथ वाले। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या है, अच्छे दाहिने हाथ वाले भी, बगैर कांटों के बेरियों में, तैबत केलों में, लंबे लंबे सायों में, बहते हुए पानियों में और बकसरत फलों में, जो ना खत्म होंगे ना रोक लिए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे फर्शों पर बैठे होंगे। उनकी बीवियां खास तौर पर अल्लाह ने उनको बनाया होगा, उन्हें कमारी कर दिया होगा, और मोहब्बत करने वाली और हम उम्र, यानी ये भी नेमत है। मोहब्बत करने वाली बीवी भी शौहर के लिए बहुत बड़ी नेमत है, और हम उम्र रहना भी एक नेमत है। दाएं हाथ वाले, इसके बाद दाएं हाथ वालों के लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं, ये तो जमे गफीर में से होंगे, ये दाहिने हाथ वाले जो अभी जन्नत की नेमतों का जिक्र हुआ, ये लोग कैसे होंगे? जमे गफीर है कहाँ से? पहले लोगों में से, बहुत ज्यादा पहले लोगों में से होंगे, और बहुत बड़ी जमात पिछले लोगों में से भी होगी। तो ये दोनों का जिक्र हो गया। अब आगे 41 से 46 तक बाएं हाथ वाले, यानी गुनहगार के मुताल्लिक अल्लाह फरमा रहा है, क्या है बाएं हाथ वाले? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह में महफूज रखे। कैसे होंगे? गरम गरम पानी उनको दिया जाएगा, सियाह धुएं के साये में होंगे, जो ठंडा होगा ना फरत बख्श होगा। बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों में पले थे। अल्लाह अकबर। इसको भी टिक कर लीजिए मेरी बहनों, आयत नंबर 45। ये लोग पहले नाजों में पले थे, बड़े नाज और नखरे होते थे दुनिया में इनके, और आखिरत में इनका अंजाम क्या है? दर्दनाक अजाब। और नाजों में पलने के साथ साथ इनका असल जो हकीकत थी वो क्या थी? बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करना। तो बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करने वाले जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह बता रहा है कि बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करना मतलब बार बार करते थे बड़े बड़े गुनाह, और कहते थे कि क्या हम जब मिट्टी हो जाएंगे, मर के मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, दोबारा कैसे खड़े किए जाएंगे? क्या हमारे बाप दादा भी? तो ऐ नबी आप, अल्लाह ताला फरमा रहा है, नबी आप कह दीजिए यकीनन तुम्हारे अगले पिछले सब जरूर जमा किए जाए एक वक्त मुकर्रर के दिन पर। फिर तुम ए गुमराह हो, झुटलाने वालों, तूहर का दरख्त खाओगे, यानी कांटे वाला, खाने में तूहर का दरख्त होगा, उसी से पेट भरने वाले हो, फिर उस पर गरम गरम खौलता हुआ पानी दिया जाएगा पीने के लिए, और पिएंगे भी ऐसा कि जैसे प्यास से ऊंट पीते हैं। तो क़यामत के दिन उनकी ये मेहमानी होगी। अल्लाह अकबर। आगे मेरी बहनों, आयत नंबर 57 से 73 तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के इसबात के सवालात किए हैं। अब ये सवालात भी ऐसे हैं ना मेरी बहनों, गौर से सुनिए, ऐसे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला कैसे सवाल करता है देखिए बंदों से। अल्लाह फरमा रहा है, क्या हमें हमें हम ही ने तुम सबको पैदा किया, हम ही ने तुम सबको पैदा किया, फिर तुम क्यों तस्दीक नहीं करते? अच्छा बताओ तो सही कि जो मनी तुम टपकाते हो उससे इंसान तुम बनाते हो या हम पैदा करते हैं? हम ही तुमको मौत तक के लिए मुतय्यन कर दिया हमने तुम्हें। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने ही तुम में मौत को मुतय्यन कर दिया, और हम इससे हारे हुए नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम ऐसे पैदा कर दें, तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम पैदा कर दें कि तुम्हें नए सिरे से उस आलम में पैदा कर दें जिससे तुम बिल्कुल बेखबर हो। यानी सारे इंसान को यहाँ जमीन पे से उठा ले अल्लाह, फिर सारे दूसरों को बसा दे। अल्लाह 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 की कुदरत इतनी ज्यादा है। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफा की पैदाइश मालूम ही है, फिर क्यों इबरत हासिल नहीं करते? अच्छा ये तो बतलाओ कि जो तुम करते हो, बोलते हो, जो तुम बोते हो, यानी जमीन में बोते ना, तो अल्लाह ताला पूछ रहा है, अच्छा तुम जो बोते हो उसे तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? अगर हम चाहे तो उसे रेजा रेजा कर डाले, तुम हैरत के साथ बातें बनाते रह जाओगे कि हम पर तो तावान ही पड़ गया, बल्कि हम महरूम ही रह गए। अच्छा ये बताओ, जिस पानी को तुम पीते हो उसे बादलों से तुम उतारते हो या हम बरसाते हैं? अल्लाह अकबर। अगर हमारी मंशा ना होती तो हम उसे कड़वा जहर कर देते, फिर भी तुम नाशुक्री क्यों करते हो? शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते? अल्लाह अकबर। कैसा अंदाज है देखिए बहनों अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कैसा अंदाज है। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि देखो, तो अगर मैं चाहूं ना तो कड़वा जहर कर दूं तुम्हारे पीने के पानी को, मीठा दे रहा हूं ना, फिर शुक्र क्यों नहीं करते? यानी ऐसी सब वो चीजें हैं, जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था, कभी आला रब्बी को मातुकतिबा, किन किन नेमतों को हम झुटलाएंगे।
اللہ اکبر. آگے اللہ فرما رہا اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت کے پیدا کیا ہے، مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا. یہ تمام سوالات کرنے کے بعد بندوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 74 سے 87 تک عظمت قرآن اور قرآن کے چھٹلانے والوں کو تنبیہ کی، اور 88 سے آخر تک دوبارہ 3 گروہوں کا ذکر کیا. کیا ہے فرمایا میری بہنوں؟ اللہ فرماتا ہے پس اپنے بہت بڑے رب کی تسبیح بیان کرو. پس میں قسم کھاتا ہوں، کہہ دو اے نبی، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فلا اقسم نہیں، اللہ خود قسم کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی. اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے. یہ قرآن عزت والا ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھو سکتے. یہ عزت والا ہے میری بہنوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ بڑا کریم قرآن ہے، یعنی بڑی عزت والا ہے، یہ تکریم والا ہے. یہ اور بات ہے کہ تم اس کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو، اس کے احکامات کا مذاق کر رہے ہو. کبھی کچھ کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، کبھی اس کے کوئی احکامات پہ عمل کر لیتے ہو، کبھی چھوڑ دیتے ہو. یہ مذاق ہم نے بنا رکھا ہے نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑا عزت والا قرآن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس کلام کی عزت کرنے کی. آمین یا رب العالمین. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ لوح محفوظ میں درج ہے یہ قرآن، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ یعنی فرشتے ہی چھو سکتے ہیں. لوگ کہتے تھے نا جنات اس کو چھو رہے ہیں، جنات لا کے پہنچا رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، شریر جنات شیاطین نہیں، بلکہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. بس کیا تم ایسی بات کو سرسری معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہ لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرتے ہو اسے؟ ہاں، ایک وقت آئے گا یہ جھٹلانے کا مزہ کب معلوم ہوگا ان کو میری بہنوں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جب روح نرخرے تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو ہم اس شخص کے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہوتا نا کہ بندہ کیا کرتا جب مرتے رہتا، اس کے قریبی رشتہ دار نزدیک آ جاتے، اس کے چہرے کے قریب آ جاتے، اس کے یعنی بچانے کی کوشش کرتے رہتے اسے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے تم کو نہیں پتا، ہم تو اس سے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں، یعنی تم کو نہیں ہے نا انڈر میں رہنا، اللہ کے انڈر میں رہنا نہیں ہے، اور اس خور میں تم سچے ہو، تو ذرا اس روح کو لوٹا کے تو بتاؤ. اللہ اکبر. کیسا سوال کر رہا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تم سچے ہیں نا، تم کسی کے زیر فرمان نہیں رہنا چاہ رہے، اللہ کی اطاعت سے نکل بھاگ رہے نا، تو اس روح کو لوٹا کے بتاؤ جو ہم لے جاتے ہیں. بول رہے اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتا ہے پس جو بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت والی غذائیں ہیں، آرام دہ جنتیں ملیں گی، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوگا اسے بھی سلامتی ہے کہ تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے. اگر کوئی چھٹلانے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے گرم پانی سے مہمانی، اور اس کا دوزخ میں جانا ہے یہ سراسر حق ہے. یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے. بس تم اپنے رب عظیم کی پروردگار کے نام کی تسبیح کرو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سورۃ الواقعہ ختم ہوئی میری بہنوں، سورۃ الحدید شروع ہو رہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یعنی اس کا کنیکشن ہے، دیکھیے یہ سورہ واقعہ سے سورہ حدید کا. اللہ نے پہلے کہا کہ تم تسبیح بیان کرو، اس سورہ کے آخر میں کہ تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو کہ عظیم ہے. اس کے بعد سورہ حدید کی پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ قریب یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے تمام اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. یہ سورہ حدید میں میری بہنوں آیت نمبر 1 سے 15 تک صفات الہی مومنوں کو خاص خطاب کیا گیا اور احکامات دیے گئے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمان زمین میں اسی کے لیے، وہ عزیز ہے، حکیم ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. وہی زندگی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہی پہلے پیچھے، وہی پیچھے، وہی پہلے ہے، وہی ظاہر ہے، وہی مخفی ہے، ہر چیز کو بخوبی جاننے والا. وہی ہے جس نے آسمان زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. خوب جانتا ہے اس چیز کو زمین میں جو جاتی ہے، جو اس سے نکلے، جو آسمان سے نیچے آئے، جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے. اللہ اکبر. ہر چیز میری بہنوں اللہ کو بہتر پتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. جب یہ تصور ہم مسلسل کرتے رہے نا میری بہنوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ولایت کے درجے پر پہنچ جائیں گے. ہے نا؟ ولی اللہ کیسے بنے؟
ولایت کے درجے پر انسان ہی تھے نا وہ بھی پہنچنے والے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، انسان ہی تھے. کیسے پہنچے وہ؟ جو مسلسل یہ سوچتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس حساب سے کام کرتے تھے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے زندگی گزارتے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے، کثرت سے نیکیاں کرتے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے، برائیوں سے روکتے، خود بھی رکتے. تو یہ جب وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ والا معاملہ ہے نا، وہ مسلسل ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہی رات کو دن میں لے جاتا، دن کو رات میں داخل کرتا، سینوں کے بھیدوں کا بھی وہ پورا علم رکھتا ہے. لہٰذا بندوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا. ہاں، یہ پوائنٹ آؤٹ کریے اس بات کو. اللہ فرما رہا ہے جو مال میں نے تم کو دیا نا، تم وہ دوسروں کا تم جانشین بنے. اس کے بعد تم یعنی پرماننٹ نہیں ہو جانشین، کتنے دن تک ہو؟ تھوڑے دن تک. اس کے بعد پھر وہ مال کا کوئی اور جانشین بن جائے گا، ہے نا. جو بھی ہم مال کسی کے پاس سے خریدتے ہیں، کسی کے پاس سے ادھار لیتے ہیں، یا کسی کے پاس سے تحفے میں آتا ہے یا ورثے میں آتا ہے، جیسے بھی آتا ہے آپ کے پاس مال، تو وہ کسی کے پاس سے ہی آپ کے پاس آیا نا. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس بھی مستقل نہیں رہے گا یہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف اپنے مال کے واچ مین ہیں، واچ مین. ہم اپنی جائیداد کے، اپنے مال کے، اپنی اثاثے کے صرف واچ مین ہیں، یعنی ایک نگران کار ہیں. جانشین بنایا اللہ نے، ٹیمپروری، وہ بھی ٹیمپروری. یا تو ہم کسی کو دینا ہے، یا پھر مال تو رہے گا نہیں، کیسے بھی جائے گا، کیسا بھی جائے گا. اگر وہ نہیں جائے گا تو آپ چلے جائیں گے اسے چھوڑ کر. یہ بات یاد رکھیے، وہ نہیں جائے گا. اگر آپ کے پاس سے وہ مال نہیں جائے گا تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے اس مال کو. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم یعنی خیرات کرو، اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا. بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. اگر تم مومن ہو تو اس سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتار رہا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. یقیناً اللہ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا. تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ ہاں، سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں کیا ہو گیا؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمان و زمین کی میراث کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے تنہا. تمہارے پاس جو مال ہے اس کے وہی نہیں، اس کا ہی مالک اللہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ زمین و آسمان کی ساری جائیداد اس کی ہے. وہ ہے میراث اس کی تنہا اکیلی. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اس سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں کی اور جہاد کیے. یعنی فتح ہونے کے بعد اگر کوئی دیتا ہے، پہلے نہیں دیتا، پہلے تو دینا تنگی تھی نا، تنگی میں سے نکال کے دینا. فتح ہونے کے بعد تو کافی سارا مال غنیمت آ گیا. بہت زیادہ آنے کے بعد بندے کو دینا اتنا نیکی نہیں ملے گی جتنا تھوڑا سا بھی اس میں سے بھی نکال کے دے رہا ہے. جو بھی ہے اس میں سے دے رہا ہے اس کو زیادہ نیکی ملے گی. آخر کار اللہ دینے کے بارے میں کہتے کہتے یہ تک کہہ دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کی راہ میں اچھا قرض دے؟ بس اسے اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر تمہیں واپس کرے. یعنی بندہ نا دیو اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا. ارے میرا ہی مال ہے، وہ تجھے میں چند دن کے لیے جانشین بنایا، دے اس سے اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، خرچ سمجھ کے دے. اللہ اکبر، کیا پیارا ہے نا ہمارا رب میری بہنوں، کتنا سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے میرے بندے، خرچ سمجھ کے دے. ٹھیک ہے تیرا ہی ہے میرا مال، میرا منع. اچھا ٹھیک ہے تیرا ہی ہے بھائی، خرچ سمجھ کے دے تاکہ میں تجھے پھر اور بڑا چڑھا کر واپس کروں. سبحان اللہ، کیا پیارا ہے رب کریم ہمارا. اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے گا. اگر اللہ کی راہ میں دے گا تو پھر اللہ اسے بڑا چڑھا کر دیتا جائے گا، اتنا دے گا کہ وہ پسندیدہ ثابت ہو جائے گا. قیامت کے دن تو دیکھے گا ایماندار مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا. سبحان اللہ. اللہم آتنا یا ربی، اللہم اتمم نورنا. اللہ ہم تمام کا نور ہمارے لیے مکمل کر دے یا رب. جتنی بہنیں سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور عطا فرمائے. آمین یا ربی. جمعہ کی گھڑیاں ہیں، آمین کہیے، اللہ دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے. اس دن منافق عورتیں کیا ہوگے؟
ایمانداروں سے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کرو نا, ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی لے لیں. کون بولیں گے؟ منافق مرد, منافق عورتیں. تو ان کو جواب دیا جائے گا تم پیچھے ہٹو, پلٹ جاؤ پیچھے, کہیں اور روشنی تلاش کرو. پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا, اس کے اندر کے حصے میں رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. اللہ اکبر. پھر وہ منافق چلا چلا کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا دنیا میں؟ تو وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا. اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیتے تھے, تم تو فتنوں میں پڑے ہوئے تھے اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے ہی رہے, اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا, اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے شیطان نے دھوکے میں ہی رکھا. الغرض آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے, تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہی تمہارا رفیق اور وہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. آگے میری بہنوں آیت نمبر 16 سے 24 تک مومنوں کو خاص خطاب کیا گیا. میری بہنوں غور سے سنیے, کیونکہ آپ ہم مومن بننا ہے انشاءاللہ, تو ہمارے لیے خاص خطاب ہے, احکامات دیے گئے ہیں, اور پھر منافقوں کے متعلق سے بھی بتایا گیا. مومنوں کو کیا خاص خطاب کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے؟ اللہ اکبر. مجھ سے آپ سے پوچھ رہے ہیں میری بہنوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب تک بھی تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل نرم ہو جائے اللہ کا ذکر سن کر, اور ان کی طرح نہ ہو جائے جنہیں پہلے سے کتاب دی گئی تھی. ایک زمانہ گزرا, کتاب تو تھی, ہاں ہم سے پہلے بھی لوگ گزرے نا اہل کتاب, کیا معاملہ تھا ان کا؟ کیا معاملہ تھا ان کا؟ کتاب دی گئی تھی ان کو بھی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ کتاب پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک زمانہ گزر گیا, رکھے رکھے رکھے, پڑھنا نہیں, کچھ نہیں, عمل نہیں, کچھ نہیں. ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے, اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. انا للہ, اللہ اکبر. کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ زمانے دراز گزر گیا, ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ فاسق ہو گئے. خلاص اب نے مطلب قرآن پہ عمل نہیں کرنے والے, وہ رکھے رکھے قرآن کو, ہے قرآن ہے, پڑھیں گے, ہاں پڑھیں گے نا, اور رکھے 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 اللہ کا کلام کو رکھ رکھ کے ایک زمانہ گزر گیا, ان کے دل سخت ہو گئے, فاسق ہو گئے. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. یعنی دیکھو اللہ کی نشانیوں کو, دیکھو تمہیں بھی مرنا ہے, دیکھو زمین کیسے مردہ زمین زندہ ہو رہی. ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو. بے شک صدقہ کرنے والے مرد, اب یہاں سے صفات المومنین شروع ہو رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو بنا دے ایسے مومن کہ بے شک صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں, ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا, ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. سبحان اللہ. ان کے لیے کیا اجر؟ ان کا نور ہے, اور جو لوگ کفر کرتے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے وہ جہنمی. خوب جان رکھو, اعلموا اعلموا, خوب جان لو, انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا. اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ, تفاخر بینکم, تفاخر بینکم, یعنی آپ دنیا کی زندگی ایک زینت ہے بس, اور آپس میں فخر و غرور, مال و دولت میں, مال و اولاد میں, مال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا. تکاثر فی الاموال والاولاد, بہت اہم بات یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آج کی زندگی میں ہمیں کیا ہے میری بہنوں؟ ایک دوسرے سے نا کمپٹیشن, زیب و زینت میں کمپٹیشن, آپس میں فخر غرور, میرے پاس اتنا ہے, میرے پاس اتنا ہے, میں یہ ہوں, میں وہ فلاں ہوں, میرے پاس وہ کار ہے, میرے پاس وہ ہے, میرے پاس فلاں گاڑی ہے, میرے پاس فلاں بنگلہ ہے, میرے اتنی جائیداد ہے, میرا یہ ہے, میرا سونا, میرا ہیرا, میرے جواہرات, میرے چاندی, میرے کپڑے, میرے فلاں, میرا یہ, میرا وہ, ایک دوسرے سے فخر جتانا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کیا ہے, دنیا کی زندگی. جان لو, اعلموا, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب و لہو, یہ کھیل تماشا ہے اور یہ زینت ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کو فخر و غرور کرنا, مال و دولت میں ایک دوسرے کو بڑا چڑھا کے بتلا لینا. یہ زندگی, یہ ایک دھوکہ ہے. یہ اس طریقے سے فخر کر لینا ایک دوسرے پر, یہ دھوکہ ہے. جیسے اللہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے, بارش ہے, اس سے پیداوار ہو رہی, کسان کو اچھا لگ رہا ہو, ہرا بھرا ہو کے زبردست, پھر وہ جو خشک ہو جا رہی, زرد ہو جا رہی,
اور دیکھتے ہی دیکھتے چورا چورا ہو جاتی ہے. سمجھ گئے نا, یہ ہے لائف کا معاملہ. ہری بھری ہے آج, ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے میرے پاس یہ, میں نے یہ خریدا, میں نے وہ خریدا, میں نے فلاں کیا, میں نے فلاں کیا. ہرا بھرا ہے ابھی, چند ہی دن میں خشک ہو جائے گا, زرد ہو جائے گا, چورا چورا ہو جائے گا. جیسے کھیتی کی مثال دیکھتے ہو, آخرت میں سخت عذاب ہے, اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے, سخت عذاب بھی ہے, پھر اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے. اب چننا ہمیں ہے میری بہنوں. دنیا کی زندگی تو اللہ نے بار بار کہا, پھر کہہ رہا ہے. دیکھیے دوسری آیت میں پھر دوبارہ آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بجس دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے. پھر بول رہا اللہ تعالیٰ, ابھی بولے پہلی والی آیت میں, پھر یہ ایک ہی آیت میں, پہلی والی بھی نہیں, سبحان اللہ, ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا, ومل حیات الدنیا الا لہو ولعب ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دھوکے کا سامان بن کیا بولے اے میرے بندو, زندگی دھوکے کا سامان ہے. آؤ دوڑو اپنے رب کی طرف, سابقوا الی مغفرہ, دوڑو اپنے رب کی طرف اور اس جنت کی طرف, اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمینوں کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت, اس کی طرف دوڑو. اور یہ کس کے لیے بنائی گئی؟ ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے, رسولوں پر ایمان رکھتے, کہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے. اللہم آتنا یا ربی, اللہ ہم سب بہنوں کو اپنا خاص فضل عطا فرما دے, کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے. نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے, نہ خاص تمہاری جانوں میں, مگر اس سے پہلے کہ اللہ نے اس کو پیدا کر دیا, خاص کتاب میں لکھی گئی. کیوں؟ یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, کیوں؟ تاکہ تمہیں جو تم سے چھوٹ جائے چیز اس پر تم افسوس نہ کرو. غور سے سنیے میری بہنوں, کیا کرے اللہ تعالیٰ, جو چیز تم سے چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کرو, اور جو تمہیں عطا ہوا اس پر اتراؤ مت, کیونکہ اللہ اترانے والی شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ, کیا پیارا آسان انداز سے اللہ نے سمجھا دیا نا بات کو. ہاں, جو خود بخل کریں, کنجوسی کریں, لوگوں کو بھی بخل کی, کنجوسی کی تعلیم دے. سنو, جو منہ پھیرے گا اللہ اس سے بے نیاز ہے, بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ, اور لائق ہے حمد و ثنا ہے اللہ کی ذات. سبحان اللہ. آگے ہے بہنوں آیت نمبر 25 سے 29, 25 to 29. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے رسولوں کو بھیجنے کی حکمت بتائی, اور اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی. تو پچھلے بھی اس انداز کا بیان اللہ نے بار بار بندوں کے ساتھ کیا, کہ یہ اب دیکھیں کہ کیسے پچھلے پیغمبر گزرے, اور کیسے ان لوگوں کے قوموں نے ان کے ساتھ کیا حال کیا تھا. آگے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم انہیں انجیل عطا کی تھی, اس کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا تھا. ہاں, رہبانیت, ابھی آپ دیکھیں یہ پوائنٹ, رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کر لی ہے نا. رہبانیت کیا ہے میری بہنوں؟ ترک دنیا. ترک دنیا نہیں کرنا ہے بندے کو, دنیا چھوڑنا نہیں ہے. لوگ کیا بولتے, اے دنیا میں نہیں, دنیا الگ ہے, دین ایسا نہیں ہے. اب دین پہ چلنا ہے تو چلے جائیں, جانا پڑے گا. وہ واقعات آتے رہتے نا, بہلول تھا, وہ ایک مطلب ولی تھا, وہ گھومتا تھا, جنگلوں میں پھرتا تھا. یہ سب نا قصے کہانیاں, اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جنگل میں جانا نہیں ہے ہمیں عمل کرنے کے لیے. بولے کہ مطلب وہ بادشاہ تھا, وہ فلاں تھا, یہ تھا, فلاں تھا, وہ چھوڑا, جنگل میں چلے گیا. ارے جنگل میں ہے دین نہیں, دنیا میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ دنیا میں ہی رہنا ہے, جنگل میں جانا, اپنے آپ کو چھوڑ کے ترک دنیا کرنا, رہبانیت منع ہے, منع. اللہ کیا فرما رہی, رہبانیت کو تو ان لوگوں نے ایجاد کیا. کن لوگوں نے؟ عیسائیوں نے, یہود و نصارہ نے رہبانیت کو ایجاد کیا, خاص کر نصارہ. ابھی بھی دیکھیں گے آپ, چھوڑ کے چلے آتے جنگلوں میں, کیا بولیں گے, رب کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ, نہیں, غلط ہے. دنیا میں رہ کے ہمیں دین پر چلنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے. انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی. پھر ہم نے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے تھے ان کا اجر دیا, اور زیادہ تر لوگ تو نافرمان ہی ہو گئے. وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرتے رہو, اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا, اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے پھرو گے, اور تمہارے گناہ پہ معاف کرے گا. اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کے کسی بھی حصے پر انہیں اختیار نہیں ہے, کیونکہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے دے, اللہ بڑے فضل والا ہے. الحمدللہ, سورۃ الحدید ختم ہوئی, سورۃ المجادلہ شروع ہو رہی. میری بہنوں, سورۃ المجادلہ کیا ہے؟ یہ سورۃ المجادلہ کا جو شان نزول ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی, خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ.
یہ خولہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ یہ اپنی خاوند کی شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. خاوند کون تھے ان کے؟ عوض بن صامت رضی اللہ عنہ. اور آ کے بولے کہ جب یہ مجھے تنگ کرتے، سخت پریشان ہوں میں ان سے، کہ جب یہ مجھے کہتے ہیں کہ انت علیہ کا ظہری، یعنی انت علیہ کا ظہری، یعنی کیا کہتے ہیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یعنی مطلب ہے کہ ماں جیسا حرام ہے ویسے تو آج سے میرے لیے حرام ہے. اس طریقے کا زہار کہتے تھے اسے. تو وہ عرب میں اس دور میں یہ زہار والا معاملہ ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو اس طریقے سے کہہ کر چھوڑ دیتے تھے جب تک ان کا جی چاہے. اب وہ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر آ کے رجوع کر لیتے تھے. تو یہ خولہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی کہ مطلب یہ کیا مذاق ہے عورتوں کے ساتھ کہ مطلب جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا آئے اور رجوع کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشتکی شکایت کرتی ہے. اور کس سے؟ اللہ کے رسول سے آ کے کہہ رہی. تو اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں انہیں پہلے، ارے نہیں خولہ مان جاؤ، ٹھیک ہے، ضعیف ہو گئے نا، چڑچڑے پن میں کریں. تو وہ کہتی میں بھی ضعیف ہوں. اب وہ بات کر رہی ہے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنا سننے والا ہے میری بہنوں. السمیع، اللہ کی ذات اتنا سننے والا اللہ تعالیٰ کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی کمرے میں ایک کونے میں میں بھی بیٹھی تھی اور دوسرے کونے میں یہ باتیں ہو رہی تھی. چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، بڑے کمرے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے. تو بولے کہ اتنا آہستہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر رہی تھی کہ میں بھی نہیں سن پائی. سبحان اللہ. آج ہم شوہروں کی شکایت کرنے بیٹھتے تو سارا زمانہ سن لے گا، سب کو سنائیں گے، پکڑ پکڑ کے سنائیں گے. نہیں، دیکھیے خولہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ بیٹھی ہوئی. اچھا، اور ایک بات یہاں پر سبحان اللہ، اللہ السمیع ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ واقع میں اللہ السمیع ہے جس نے ساتوں آسمان پر، عرش پر اس نے سن لیا، میں تو یہاں بیٹھے نہیں سن سکی. سبحان اللہ. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. وہ اللہ سے شکایت کرنے لگی. اس نے کہا کہ اے نبی، اگر تم میری بات کی صلاح نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں. اللہ اکبر. کس بات کی؟ کہ مجھے انصاف چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ شوہر جب بولے جب چھوڑ رہا ہے، جب بولے جب رجوع کر رہا ہے، تو بولے کہ میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں. تو سبحان اللہ، اللہ نے ان کی سنی. اللہ کہتا ہے قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں اے نبی تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. تم ایسے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی یہ ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں ہوتی. ان کی مائیں تو وہی ہے جس کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، ہے نا. ماں تو ایک ہی ہوتی ہے جس کے بطن سے وہ پیدا ہوا. یقیناً ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں یہ. بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. توبہ کرو، استغفار کرو. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کریں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اللہ اکبر. اب جیسے ہی یہ حکم نازل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دیکھو اللہ نے تمہاری سن لی خولہ، دیکھو اب تمہارے شوہر کو ایک غلام آزاد کرنا ہے تبھی وہ تم سے مل سکتے ہیں. تو بولے دیکھیے عورتیں کیسی رحم دل ہوتی ہے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول، ارے وہ تو بہت غریب ہے، وہ کہاں سے لائے گا غلام، کہاں سے کرے گا، اللہ رحم کر دے اس پر. پھر دعا کر رہی. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد بولے کہ ٹھیک ہے غلام آزاد نہیں کر سکتا، ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بتایا تو پھر کہنے لگی خولہ آئے ہائے، میرا شوہر تو بہت کیا کہتے ہیں کہ غریب ہے، سوری میرا شوہر تو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ضعیف ہے. ضعیف، وہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ مسلسل 2 روزے 2 مہینے کے. فصیام شہرائنی متتابعین، شہرین نہیں بولے خالی 2 مہینے کے لیے، متتابعین کنٹینیو رہنا. بولے ارے وہ تو نہیں رہ سکے گا، بہت کمزور ہے. بولے اللہ رحم کر دے اس پر. بولے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ ٹھیک ہے جس شخص کو یہ بھی طاقت نہیں ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اب بولے کہ بس اب یہ تو اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی حکم برداری ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ فیصلہ ہو گیا 3 مرتبہ، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا. اب تیسری بات بھی کہتی ہیں سبحان اللہ. خولہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، میرا شوہر تو بہت غریب ہے، وہ تو کھلا ہی نہیں سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. پھر مسکراتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ اب اللہ اس کے آگے نہیں سنے گا. اب بولے کہ صحابہ کو کہتے ہیں کچھ جمع کرو اس کے لیے، اس عورت کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے. جمع کر کے اس کو دیتے ہیں اور وہ کفارہ ادا کرتے ہیں. اب اس کے بعد پھر توبہ استغفار کر لیتے. آئندہ کوئی صحابی نے زہار نہیں کیا. سبحان اللہ. آگے میری بہنوں
یہ زہار کی آیتیں ہیں 1 سے لے کر 6 تک، 7 سے لے کر 22 تک سرگوشیوں کے متعلق، یعنی پرائیویٹ ڈسکشن ہوتا نا، پرائیویٹ کنورزیشن ہوتا نا، تو سرگوشیاں کہتے ہیں اسے، وہ سرگوشیوں کے متعلق آیا ہے. اور کفار یہود سے دوستی منع کی گئی اور ان سے دوستی کرنے کا انجام بتایا گیا. آخر میں صفات المؤمنین بتائی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہر چیز سے واقف ہے. 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے. 5 آدمی جب سرگوشی کرتے ہیں تو 6 اللہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ. یعنی مطلب یہ کہ تم زیادہ، جتنی بھی زیادہ تعداد ہو اس میں کا پھر ایڈ دیکھو وہاں پر اللہ ہوتا ہے. ایسا نہیں سمجھو کہ اللہ نہیں ہے یہاں پہ، نہیں، اللہ موجود ہوتا ہے تمہارے اس ڈسکشن میں. دونوں بھی کر رہے تو وہاں پر تیسرا اللہ ہے بولے. اور جتنی زیادہ بھی تعداد بیٹھی گی ڈسکشن کرتے ہوئے تو یہ بات مت بھولو کہ اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہاں بھی ہو تم وہاں پر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا؟ یہ جو خسر پھسر جو کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو روک دیے، بولے کہ خسر پھسر نہیں کرنا. وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرنے لگے. آپس میں گناہ، ظلم، زیادتی، نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ سرگوشیاں جائز نہیں ہے میری بہنوں. جو گناہ کی سرگوشی ہوتی نا، خسر پھسر کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، گناہ کے لیے جو کانا پھوسیاں ہوتی ہیں وہ جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ کہا کہ جب تیرے پاس آتے ہیں نبی تو سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے سلام نہیں کیا. وہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے سلام علیکم کہتے تھے. سام کا مطلب ہے موت ہو تم پر، سلام علیکم تم پر موت ہو. آج ہمارے نعوذ باللہ مسلمان جہالت کی انتہا، وہی بددعا جو یہودیوں نے دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بددعا آج ایک دوسرے کو دے لے رہے ہیں. کیا ہے؟ اسٹائل ہے، سلام علیکم سلام علیکم. کیا مطلب ہے؟ موت ہو تم پر. یہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا کی تھی. اللہ نے کہا قرآن میں کہ ان جن لفظوں سے اے نبی تمہیں سلام کرتے، اللہ نے نہیں سکھائی یہ بات. علم کی روشنی بے انتہا ضروری ہے میری بہنوں. جہالت کریں گے تو پھر نعوذ باللہ ایسی ایسی حرکتیں ہوں گی نا. اب دیکھیے موجودہ دور میں کئی لوگوں سے سلام ٹھیک کریے، ان لوگوں کا پکڑ پکڑ کے سلام ٹھیک کریے. میری اسٹوڈنٹ ہے، اللہ جزائے خیر دے اسے پکڑ پکڑ کے سلام صحیح کرتی ہے، سب کا سلام صحیح کرتی ہے. یعنی یہ بھی چھوٹی سی چیز بھی آج ہمارے پاس فقدان ہے، نعوذ باللہ. بہرحال اللہ آگے فرماتا ہے اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا. یہود کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے سلام علیکم اور پھر دل میں سوچتے تھے ارے ہم تو بولے اس پر موت ہو. ہاں تو یہ اگر نبی ہوتے تو پھر ہمیں عذاب آ جانا چاہیے تھا نا، اب تک نہیں آیا عذاب. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے یہ بے وقوف، تیرے لیے تو جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم، نافرمانی رسول کی نہ ہو، بلکہ سرگوشی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، پرائیویٹ ڈسکشن کر سکتے ہو. کس طریقے کی؟ نیکی، پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. بری سرگوشیاں، برے کنورزیشن، برے ڈسکشنز کیا ہے؟ شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچتا ہے. گو اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ متنبہ کرتا ہے. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم کشادہ کرو جگہ کو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، ہے نا. کوئی مومن مسلمان بہن، ہم کہیں بیٹھے ہوئے، کوئی مومن مسلمان آئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اب لیکن جگہ نہیں ہے اور پھیل کے بیٹھ جاتے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تفسحوا فی المجالس، یعنی تم جب مجلسوں میں تفسحوا یعنی کیا کہتے ہیں کہ کشادگی اختیار کرو، مطلب یہ کہ تم اپنے آپ کو سمیٹو. اب دیکھیے سمیٹ کر بیٹھ جائیں گے، دوسری آ کر جب بیٹھے گی تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی عطا کرے گا. اور جب تم سے کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو علم دیے گئے، درجے بلند کرے گا. کس کے درجے بلند کرے گا اللہ؟ ایمان اور علم والوں کے. اور اللہ ہر کام سے جو تم کر رہے ہو خوب واقف ہے. اے مسلمانوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہے تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. اب یہ کیوں ہوا؟ اب ہر صحابی چاہتے تھے آئیں اور اللہ کے رسول سے کچھ سیکرٹ بات کریں. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی نا. ہر کوئی آئیں گا اور چاہیں گا کہ وہ اللہ کے رسول، محبت تھی، یہ تو خیر محبت تھی، لیکن وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کے لیے آؤ گے نا تو پہلے صدقہ کرو. بولے
یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں نہیں ہے تمہارے پاس تو ٹھیک ہے، اللہ بخشنے والا ہے. بولے پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، تھوڑا احتیاط کرو، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کی اس رسول کی تابعداری کرو. اور کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ اب یہاں سے آیت نمبر 14 سے لے کر 22 تک منافقوں سے دوستی اور محبت کی ممانعت کی گئی. کیا فرمان اللہ تعالیٰ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا؟ یعنی کس پر غضبناک ہوا میری بہنوں اللہ تعالیٰ؟ یہود پر. تو یہودیوں سے منافقوں نے دوستی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ منافق نہ تو اے مسلمانوں، نہ یہ منافق تمہارے ہیں نہ یہودیوں کے بیچ میں نا. اس سے پہلے ہم پڑھے تھے نا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بیچ کی راہ ان کی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی بول رہی کہ یہ نہ تمہارے ہیں، ما ہم منکم ولا منہم، نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں. باوجود علم کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. ان کے لیے سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا. اللہ کی راہ سے روکتے رسوا کرنے والا عذاب ان کو دیا جائے گا. اور نبی کے سامنے ایسی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں نا، اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے. یقین مانو یہ جھوٹے ہیں. شیطان نے ان پر غلبہ کر دیا اور انہیں اللہ کے ذکر سے بھلا دیا. اللہ اکبر. اور کیا میری بہنوں اس بات پر شیطان کا غلبہ جس پر ہو جاتا نا، وہ اللہ کا ذکر اس سے بھول جاتا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. سمجھ جائیے، اب سمجھ جائیے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا اس کے اوپر شیطان حاوی ہے. یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر خسارے میں ہے. بے شک اللہ کی اس کے رسول کی جو مخالفت کرتا ہے وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. ذلت کس کی ہوگی؟ غور سے سنیے تاکہ لوگوں کو بھی بتائیں. انسان چاہتا نا کہ اس کی ذلت نہ ہو، تو یاد رکھو ذلیل نہیں ہونا ہے، ذلت سے دو چار نہیں ہونا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مت کرو، فرما برداری کرو، مخالفت مت کرو. اللہ تعالیٰ صاف اعلان کر رہے ہیں یہاں آیت نمبر 20 میں، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 20 میں اللہ اعلان کر رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ ذلیل ہو جائیں گے. اللہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے. یعنی ایمان والے تو وہ ہوتے کہ مخالفت کرنا دور کی بات، جو مخالفت کرتا ہے اس سے محبت بھی نہیں کرتے. اب چیک کریں اپنے ایمان کو، اب چیک کریں اپنے ایمان کو میری بہنوں، ہم چیک کریں اپنے ایمان کو کہ کیا ہم رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. گو کہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو ٹٹولے میری بہنوں، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں؟ چیک کریں. نہیں رکھنا ہے، محبت نہیں کرنا ہے، محبت خوب جو بولتے ہیں نا اندر سے محبت. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اگرچہ کہ وہ ان کے باپ سگے بیٹے سگے بھائی کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان سے بھی محبت نہیں رکھتے ایمان والے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے. سبحان اللہ. ایسے ٹاپ کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی. یعنی روح سے مراد اللہ نے اپنی خاص نصرت، خاص نور ایمان انہیں عطا کیا. سبحان اللہ. اور آخر میں بھی ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ اللہ کا لشکر. خبردار، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے یا رب، آمین یا ربی. سورہ حشر شروع ہو رہا ہے میری بہنوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 1 سے 10 تک اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنو نذیر کی جلا وطنی اور مال فے کے متعلق فرمایا اور انصار و مہاجرین کے متعلق فرمایا. یہ کیا ہے میری بہنوں؟ دیکھیے سبح للہ، یہ بھی شروع ہو رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے، یعنی آسمان و زمین کی جو بھی چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. ابھی یہ جو قبیلے بنو نذیر کی جلاوطنی جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مدینے کے اطراف یہودیوں کے 3 قبائل تھے میری بہنوں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. ابھی ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا ان لوگوں کا، لیکن پیچھے پیچھے کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ سازشیں کر کے کفار مکہ سے بھی جو ہے نا کانٹیکٹ کرتے تھے اور کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. تو بنو نذیر نے تو اتنا تک کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ کو مارنے کا پلان کیے تھے, سازش کی تھی, تو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا تھا اور آپ کی جان بچ گئی الحمدللہ. اب یہ عہد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان پر لشکر چڑھایا, یعنی ان کا مقابلہ, ان کے مقابلے کے لیے صحابہ نکلے. یہ چند دن اپنے قلعوں میں بند ہو کے تھے, آخر انہیں نکلنا ہی پڑا, ہار گئے وہ لوگ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیت گئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جس اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا, تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے. یعنی صحابہ کو تو مطلب ایسا تھا کہ مطلب ارے تم مضبوط قلعوں میں اب لوگ کہاں نکلیں گے, نہیں, اللہ تعالیٰ نکلوایا ان کو وہاں سے. وہ خود بھی سمجھ رہے تھے, یعنی یہود بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب قلعے انہیں بچا لیں گے. نہیں, اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے ان پر آ پڑا کہ انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا. مضبوط قلعوں میں بھی رہتا نا بندہ, اللہ کا عذاب اسے وہاں بھی نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا, وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے. بس اے عبرت نگاہ رکھنے والو, بصیرت کی نگاہ رکھنے والو, اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا, آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی ہے. اور تم نے جو کھجوروں کے درخت کاٹے تھے یا جن کی جڑوں انہیں باقی رہنے دیا تھا, سب اللہ کے فرمان سے تھا, ہے نا. جہاد میں کیا ہے کہ حکم یہ ہے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا ہے, لیکن وہاں پہ مصلحت کی وجہ سے کاٹنا پڑا تھا, وہ بھی اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا. اور مال فے کے بارے میں بتایا. مال فے کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ وہ ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا, اس پر نہ تو مال فے وہ ہوتا ہے کہ جس پر صحابہ یعنی لڑے نہیں, گھوڑے نہیں دوڑائے, نہ اونٹ دوڑائے, بلکہ انہیں ایسی مل گیا. مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس میں جنگ لڑی جاتی, اس کے بعد مال حاصل ہوتا ہے, فتح ہوتی, فتح ہونے کے بعد مال حاصل. مال فے وہ ہوتا ہے کہ جنگ لڑی جاتی لیکن جنگ میں کچھ بھی مطلب ایکشنز نہیں ہوتے, صرف مناظرہ ہوتا اور وہ ہار جاتا, آگے والا بولتا کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا, تو اس سے جو مال آتا ہے وہ مال فے. تو اللہ نے کہا کہ یہ مال فے, تم نے اس میں گھوڑے اونٹ نہیں دوڑائے, لہٰذا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے, رسول کا ہے, خرابت داروں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, مسافروں کا. کیوں؟ کیونکہ تاکہ دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی مال گردش کرتا نہ رہ جائے. تمہیں جو کچھ رسول دے اسے لے لو. اس کو ٹک کری آیت کو, آیت نمبر 7, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ بات اہم ہے میری بہنوں زندگیوں میں, اسے اپنے دل و دماغ میں لکھ لیجئے, جو رسول ہمیں دے وہ لے لینا, یعنی جو سنت ہے, جو حکم ہے اس پر عمل کرنا, اور جو وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جانا ہے. کیونکہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سخت ترین عذاب دینے والا, عقاب شدید العقاب, یعنی سخت عذاب دینے والا ہے. فے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے جو اپنے گھروں میں اپنے مالوں سے نکال دیے گئے تھے, یعنی مہاجروں کو دیا گیا وہ مال کیونکہ وہ اللہ کے فضل, اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں, اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں, یہی لوگ راست باز ہیں. ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینے اور ایمان میں ان سے پہلے کی جگہ بنا دی تھی نا, ان کے لیے بھی ہے, یعنی مہاجرین کے لیے بھی, اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا ہے, انصار کے لیے بھی دیا گیا, مہاجرین کو بھی دیا گیا وہ مال فے میں سے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے تھے انصار جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے, اپنے دلوں میں کچھ بھی تنگی ان کے لیے نہیں رکھتے تھے, بلکہ خود اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے تھے کہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت کیوں نہ ہو. بات یہ ہے کہ جو اپنے نفس کی بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب. اللہ مال دے کر آزماتا ہے, لے کر آزماتا ہے, جو کنجوسی سے بچ گیا وہ کامیاب. اور ان کے لیے جو بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے, ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے, ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال, اے ہمارے رب شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے, آمین یا ربی. آیت نمبر 10 کے بعد میری بہنوں آیت نمبر 11 سے 20 تک منافق اور یہودیوں سے دوستی کا بیان آیا ہے, نہیں کرنا ہے ان سے دوستی, اور تقویٰ اور متقیوں کی کامیابی کا تذکرہ ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ جو اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کر دیے گے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیں گے, اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. یہ کیا کرتے تھے منافق, جا کے یہودیوں کو, کافروں کو, اہل کتاب کو ایسا بولتے تھے, اور جب جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے بولے. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ خطأً جھوٹے ہیں, اگر وہ جلا وطن کر دیے گئے تو ساتھ نہیں دیں گے وہ لوگ,
اگر ان سے جنگ کی گئی تو بھاگ بھی جائیں گے, مدد بھی نہیں کریں گے, پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. یقین مانو مسلمانوں, تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کیا اور زیادہ ہے. اللہ اکبر. یہ ہیبت کس نے ڈالی؟ ایمان والوں کی ہیبت کفار کے دلوں میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے. ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا میری بہنوں, کفار کے دل میں اتنی زیادہ ہیبت بیٹھتی ہے ہماری. غور سے سنیے, بہت اہم بات ہے آج کے دور کے لیے, آج کے دور کے لیے بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کفار کے دلوں میں تمہاری ہیبت بہت ہے. کب؟ اگر تم مومن ہو, اگر تم مومن ہو. یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ خلا بند ہوں گے یا دیواروں کے آڑ میں سے, اور ان کی لڑائی تو آپس میں ہی بہت سخت ہے. یہ بھی دعا کریں, یہ بھی دعا کریں, ان کی لڑائی آپس میں ہی رہتی, وہ کفار کی آپس میں ہی لڑائی ہوتی ہے. دعا کریں کہ اللہ ان کو ایک دوسرے سے لڑا کر ان کو نیست و نابود کر دے. بد دعا کریں ان کے لیے, وہ کفار کے لیے جو مسلمان کے دشمن ہیں. گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں, ایک ساتھ ہیں, لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہے, اس لیے کہ بے خل لوگ ہیں. ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ پہلے گزر چکے, پچھلی قوم کی طرح, انہوں نے اپنا کام کا وبال چکا, ان کے لیے المناک عذاب ہے. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر, شیطان کی مثال دے کے بولے اللہ تعالیٰ, شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر. جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا انا بریئن, بولا میں بریئن من کا, میں تو بری ہوں تجھ سے, انی اخاف اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. کیا کر شیطان کہہ رہا ہے میری بہنوں, غور کریے, شیطان کہہ رہا ہے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں بری ہوں. بولا پہلے تو کفر کرو, بولا کفر کرنے کے بعد فوری بولا کہہ رہے میں تو بری ہوں تیرے کفر سے, میں انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. بولے بس دونوں کا کیا انجام ہوا؟ آتش دوزخ, بہکانے والے کا بھی بہکنے والے کا بھی. آگے میری بہنوں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 سے لے کر ہاں متقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہاں اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو. ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے. بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے کہ ولی تنظر, نظر ڈال لے انسان کے نفس, اپنے نفس پر کہ ما قدمت لغد, کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم اپنے آپ کے لیے کل کے لیے کیا تیاری کر کے بھیجے. پھر بول رہے اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ آیا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا. اللہ نے بھی کیا کیا؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ان سے اپنے آپ سے ان کو بھلا دیا. یعنی پاگل قسم کے لوگ ہو گئے, وہ اللہ کو بھلا دیے تھے نا, اللہ نے بھی کیا کیا؟ اپنے آپ سے ان کو بھلا دیا. ایسے لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں, اور اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے. یعنی دونوں کے لائف سٹائل الگ, دونوں کی زندگی الگ, دونوں کے معاملات الگ. لا یستوی, برابر نہیں ہو سکتے اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اصحاب الجنہ جنت والے, هم الفائزون, وہ بڑے کامیاب ہو گے. اگر ہم اس قرآن کو غور کریے میری بہنوں, قرآن کے تعلق سے عظمت قرآن کتنی ہے دیکھیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور فکر کریں. اللہ کون ہے؟ یہاں سے کنٹینیو صفات الہی. اللہ وہ ہے جو معبود برحق, چھپے اور کھلے کا جاننے والا, مہربان, رحم کرنے والا. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. بادشاہ, نہایت پاک, سب عیبوں سے صاف, امن دینے والا, نگہبان, غالب, زور آور, بڑائی والا, پاک. اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہی اللہ ہے, پیدا کرنے والا, بنانے والا, صورت بنانے والا. اسی کے لیے تمام اچھے اچھے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. ہر چیز خاص آسمان میں ہے, زمین میں ہو, اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وہی غالب اور حکمت والا. الحمدللہ. سورۃ الحشر مکمل ہوا. سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہا ہے. مختصر سی سورت ہے میری بہنوں, صرف 13 آیات پر مشتمل. اس میں اللہ نے 1 سے لے کر 9 آیت تک کفار سے دوستی و محبت سے منع کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست. اللہ تعالیٰ بتا رہے میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو, اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا کفر کر رہے ہیں. پیغمبروں کو خود تم ہی میں محض اس وجہ سے وہ جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. یہ تمہارے کیوں دشمن ہے؟
ذاتی انسانیت سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کو, انسان سے دشمنی نہیں ہے, اس کی دشمنی محض تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے. لہٰذا تم میری راہ میں جہاد کرو, میری رضامندی کے طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں مت کرو. تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو, مجھے معلوم ہے جو تم سے چھپا رکھا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو. تم میں سے اس کام کو جو بھی کرے گا یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا. اگر وہ تم پر قابو پالے نا تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی کریں گے. تم کیا سمجھتے ہو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, ہے نا, میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں یہ کفار جو مسلمان کے دشمن ہیں, اوپر سے بعض میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے مسلمان بھی بیچارے ارے نہیں بہت اچھے, وہ بہت اچھے, اس کے نرغے میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ارے مسلمانوں یہ جب تم پر قابو پالیں گے نا تو تمہارے ساتھ دست درازی کریں گے, زبان درازی کریں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر میں لگ جاؤ. تمہاری خرابتیں, رشتہ داریاں, اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گی. اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. اللہ اکبر. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اس کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے, جبکہ اس نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا, یعنی صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب سے بالکل بیزار ہیں. تمہارا معاملہ تمہارے عقائد تمہارے ساتھ, اور میں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے البغض والعداوہ, آج سے دشمنی تمہارے اور ہمارے درمیان, چاہے تم سگے رشتہ داری کیوں نہ ہو. کس کے لیے؟ اللہ کی وحدانیت کے لیے. جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے آج سے تمہارا ہمارا معاملہ الگ, خلاص. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم میں بہت بڑا ایک سبق ہے, نمونہ عمل ہے. آگے آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے, خاص کر ہر شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ملاقات کے دن پر یقین رکھتا ہو. اگر کوئی روح گردانی کرے گا, یہ نمونہ عمل نہیں دیکھے گا, پلٹ جائے گا, اللہ کی بات سے پلٹ جائے گا. اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایگزامپل ہے, نہیں اسے نہیں چاہیے, پلٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے, اللہ تو بے نیاز ہے, لائق ہے حمد و ثنا. کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تم سے اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ کو سب قدریں, اللہ کو سب قدرتیں ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ بس دشمن, دعا کرو اللہ سے کہ اللہ دشمنوں کو دوست کر دے, عمل کرو اچھے. وہ دوست نہیں بن سکتا, وہ دشمن تم سے محبت نہیں کر سکتا, تمہاری دشمنی کو نہیں بھلا سکتا, تو پھر اللہ اس کے دل میں رعب ڈالے گا. کس کے ذریعے سے؟ تمہارے ایمان کے ذریعے سے, ہے نا. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی, تمہیں جلاوطن نہیں کیا, ان کے ساتھ سلوک احسان کا کرو, ہے نا. ہر کافر برا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے کچھ کافر ایسے بھی ہیں جو تم سے نہیں لڑتے, تم کو جلاوطن نہیں کرتے, تم اچھے سلوک کرتے ہیں تمہارے ساتھ, تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے اللہ روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں کی, تمہیں دیس سے نکالا اور دیس نکالنے والوں کی مدد بھی کی, ہے نا. تم کو اپنی جگہوں پہ سے نکالا اور نکالنے والوں کی مدد بھی کی. ایسے کافروں سے تمہیں دوست نہیں رکھنا ہے. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں. آگے مومن عورتوں مومن اور مسلمان عورتوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. یعنی وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں تو دیکھو کہ وہ مومن ہو گئی تو ٹھیک ہے, بلا لو انہیں. دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہے, بس تھوڑا سا تم دیکھ لو کہ ایمان لائے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اندر کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. کافروں کے لیے مومن عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. اور جو خرچ تو ان کافروں کا ہوا ہے وہ انہیں ادا کر دو. یعنی انہوں نے مہر دیا تھا نا, مہر دے کر نکاح کرا تھا نا ان عورتوں سے, تو اب وہ کافر ہیں, یہ مومن ہو گئی ہے تو رشتہ خلاص, رشتہ ختم. آدمی کافر ہے, عورت نے اسلام قبول کر لیا تو رشتہ ختم, خلاص وہاں سے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جو انہوں نے خرچ کیا نا ان کو دے دو. پہلے کافر بھی مہر دیتے تھے تو بھلے کہ اس کا مہر اس کو واپس دے دو. ان عورتوں کے لیے, ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم میں کوئی حرج نہیں. یعنی تم ان سے چھڑا دو ان کو, اور تم جو مہر دے رہے ہو نا وہ مہر دے کر تم نکاح کر لو. اور کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو. جو کچھ تم نے خرچ کیا اسے مانگ لو. یعنی مطلب یہ کہ تمہاری عورت کافر ہے وہ تو چھوڑ دو اسے, عورت کافر ہے تو چھوڑ دو, اور اس کے ناموس اپنے قبضے میں مت رکھو. بلکہ جو کچھ تم نے خرچ کیا مانگ لو, اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا وہ بھی
وہ بھی مانگ لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مہاجرین اور جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، ان کے بارے میں بتایا. آگے اللہ تعالیٰ آخر میں یعنی آیت نمبر 12 ہے، جی ہاں، آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان بات پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں مار ڈالیں گی، کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گڑ لے، اور کسی نیک کام میں اے نبی تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اے مومنو، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے جیسے کافر اہل قبور سے نا امید ہیں. الحمدللہ سورۃ الممتحنہ ختم ہوا. سورۃ الصف شروع ہو رہا ہے. سورۃ الصف بھی مختصر سی سورت ہے میری بہنوں. سورۃ الصف میں کتنی آیات ہیں؟ دیکھیے 14 آیات. اللہ کی تسبیح ہے پہلے، اس کے بعد اللہ کی تسبیح کے متعلق آیات، پھر مسلمانوں کے اخلاق، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان ہوا، پھر دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، سب ادیان پر یہ غالب ہوگا یہ بتایا گیا، اور آخر میں فائدہ مند تجارت بتلائی گئی. آئیے دیکھتے ہیں سورہ صف. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھیے کتنی سورہ تقریباً یہی آیت سے شروع ہو رہا ہے نا، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے. اس کے یعنی اس سورہ کے شان نزول میں آتا ہے میری بہنوں کہ جب صحابہ ایک مرتبہ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے ہم لوگ تاکہ ہم ان پر عمل کریں. لیکن آپ کے پاس جا کر پوچھنے کی کوئی جرات نہیں کر رہا تھا، یعنی بول لے رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے کہ جا کے پوچھیں کہ سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے کیوں ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کرنا ضروری ہے. کہہ تو رہے ہیں، دوسروں کو کہہ رہے ہیں ارے یہ نہیں کرو، شرعی شادی کرو، ایسا کرو، فلاں کرو، یہ کرو، پردہ کرو، خود نہیں کر رہے. خود کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ کرو، یہ کرو، فلاں، یہ سب خود نہیں کر رہے. یعنی بندہ خود جو عمل کرے وہ بولنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے کیوں وہ بات جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے یہ کہ تم کہو اور نہ کرو. بے شک اللہ محبت. اب اللہ تعالیٰ یہ آیت، یعنی جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ صحابہ نے ڈسکشن کیا تھا کہ کون سی آیت، کون سا عمل سب میں زبردست ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صف بن کے. پوچھے نا محبوب عمل کون سا ہے، صحابہ ڈسکشن کر لے رہے تھے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھے. اللہ نے وہی نازل کر دی، صحابہ کی بات سن لی، اللہ نے بتلا دیا کون سا محبوب عمل ہے، سب میں زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے. جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو یقاتلون فی سبیل، اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صف باندھ کے، کانہم بنیان مرصوص، جیسے کہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے. مثال دی گئی موسیٰ علیہ السلام کی کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم مجھے تم کیوں ستا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. یہ والے مطلب موسیٰ علیہ السلام کی مثال، مریم علیہ السلام کی مثال، یہ پچھلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں میری بہنوں. اس میں جو ایکسٹرا بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ تورات میں اس بات کی تصدیق تھی کہ نام احمد، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بتائی کہ تورات میں مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم سب کی طرف اللہ کا رسول میں ہوں، مجھ سے پہلے کتاب تورات کی بھی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. احمد اور محمد ایک ہی معنی ہے میری بہنوں، ایک ہی معنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا، احمد اور محمد ایک ہی معنی ہے. تو بہرحال اللہ نے یہ پچھلی قوموں کی مثالیں دی اور یہ بتایا کہ دیکھو عیسیٰ بھی آئے تھے تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کر چکے تھے. اور یہ کافر کیا کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر برا مانے. یہ بھی آیت ٹک کری، آیت نمبر 9، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے. دین کیوں آیا میری بہنوں؟ دین حق ہے. یہ
اور ایک وقت آئے گا یہ دین غالب ہوگا، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان پر غالب ہوگا دین۔ اب بات کیا ہے میری بہنوں، بہت اہم بات بتا رہی ہوں، غور سے سنیے کہ یہ دین تو غالب ہوگا ہی ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ دین اللہ نے کیوں بھیجا؟ تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے۔ اور پچھلے زمانوں میں ہوا بھی، پچھلے ایرا میں جب آپ دیکھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، اسی لیے تو تاریخ بہت اہمیت رکھتی ہے، تاریخ پڑھیں دیکھیں ہمارے آبا و اجداد کیسے تھے، کیسے انہوں نے دین کو غالب کیا تھا، کیسے انہوں نے دین کو غالب کیا تھا، ہم بھی دیکھیں اور ہم بھی حصہ لیں دین کو غالب کرنے میں۔ ورنہ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا، پچھلے ہم نے سورہ محمد میں پڑھا تھا کہ اللہ نے یہ کہا کہ تم نہ اٹھو گے تو تمہاری جگہ میں ایسی قوم کو اٹھاؤں گا جو تم میں سے نہیں ہوگی، تم جیسی بھی نہیں ہوگی، امثالکم، تمہاری مثال نہیں ہوگی ان کی، یعنی سست رفتار نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دین وہ دین جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان پر یہ غالب ہونے والا ہے، اور پچھلے ہوا بھی، پھر مغلوب ہوا مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے، اب پھر غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ غالب آ کے ہی رہے گا، ہے نا۔ اب ہم نہیں کریں گے، ہم غالب نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے کرائے گا، کام تو ہونا ہی ہونا ہے، تو کیوں نہ ہمارے ہاتھوں ہو انشاءاللہ، تاکہ ہم جنت کی درجات کو لوٹیں، درجات کو پہنچیں انشاءاللہ، اللہم آمین یا رب۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں؟ آخری آیت میں بڑی پیاری بات بتائی گئی، اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، مجھ سے آپ سے خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ، فرما رہا ہے اے ایمان والو، کیا میں وہ تمہیں تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر ایمان، کیا ہے وہ؟ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان، اللہ کی راہ میں جہاد، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، بڑی کامیابی۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا اللہ تعالیٰ جسے تم چاہتے ہو، اللہ کی مدد، جلد فتح۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ کون ہے میری راہ میں جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کیا کہا تھا؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی، ایک جماعت نے کفر کیا۔ آج بھی وہی حال ہے امت محمدیہ کا، کچھ ہے لبیک کہتے ہیں اللہ کی بات پر، اللہ کے دین کو سر بلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ہے سن کر بھی انجان مت، میرے لیے نہیں ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہوا تھا، ایک جماعت ایمان لائی، ایک جماعت کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، بس وہ غالب آ گئے۔ دین غالب آنا ہے، مومن کو غلبہ عطا ہونا ہے، اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا یعنی ورک آؤٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس بات پر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، کیا مومن ہیں؟ کیا دین کو غالب کرنے کی بات سوچ رہے ہیں؟ کیا دین کے غلبے کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس میں ہمارا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، پیچھے رہنے والوں میں سے ہے تو پیچھے ڈھکیلے جائیں گے۔ حدیث ہے جو آگے بڑھتا ہے اسے آگے بڑھایا جاتا ہے، جو پیچھے ہٹتا ہے اسے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ پیچھے نہیں ہٹے میری بہنوں، پیچھے نہیں ہٹے، دین کا علم حاصل کریں، لوگوں کو پہنچائیں، اس دین کو غالب کرنے کی جو جستجو کر سکتے ہیں آپ کریے انشاءاللہ۔ اللہم یسر لا تعسر وتمم بالخیر۔ صورت ہے، اس میں اللہ پاک نے صرف 11 اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مشن بتایا، اور یہودیوں کی مثال دی جو تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، آخر میں نماز جمعہ کے احکام بتلائے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے، یہ بھی سٹارٹ ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی اس تسبیح بیان کرو اس رب کی، تسبیح بیان کرو، تسبیح بیان کرتی ہے، یسبح تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہر وہ چیز، اور وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا، انہی کے پاس جو آیتیں پڑھ کر سناتا، ان کو پاک کرتا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ یقیناً اس سے پہلے گمراہی میں تھے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی قیامت تک آنے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے، یعنی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ایک رسول بھیجا، آیتیں پڑھ کر سناتا، ان کو پاک کرتا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتا۔ اس سے پہلے ہم گمراہ تھے، ہمیں قرآن نے، حدیث نے ہمیں راہ دکھائی نا میری بہنوں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ تمام بندوں کے لیے کیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے۔
اب तौरात वालों की मिसाल दी जा रही, गौर से सुनिए, तौरात वालों की मिसाल दी जा रही, जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया, इन्होंने क्या किया? अमल नहीं किया। किताब तो दी गई उनको, लेकिन अमल नहीं किया। उनकी मिसाल गधों की बता रहे, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे जा रहा है, लेकिन उसको मालूम होता क्या है, आलिम बन जाता हो। किताबें लाद लिया ऊपर तो आलिम बन जाता नहीं। सुभान अल्लाह, यानी हमें चौकन्ना होना चाहिए ऐसी मिसालों से। अल्लाह फरमा रहा है कि किताब दी गई, तुम सिर्फ उठाए फिर रहे हो। घर में है ना, मतलब रखे हुआ कुरान, यहाँ से उठा रहे वहां रख रहे, वहां से उठा रहे यहाँ रख रहे, पढ़े नहीं, अमल नहीं करे। तो अल्लाह ताला बता रहे गधे की मिसाल, उस गधे की मिसाल जो किताबें लादे हुए है, लेकिन एक खाली बोझ है उसके ऊपर और कुछ नहीं। तो वो बदतरीन मिसाल दी गई। अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह की किताब की कसरत से हम इल्म हासिल करें, अल्लाह की किताब के बारे में जो मालूमात अल्लाह ने हमें दी है किताब में, वो तमाम को हम सीखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा आमीन या रब, इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है बड़ी बुरी मिसाल है, अल्लाह की बातों को झुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है। अल्लाह ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कह दीजिए यहूदी, अगर तुम्हारा दावा सच्चा है, तुम अल्लाह के दोस्त हो, दूसरे लोगों के सिवा तो मौत की तमन्ना करो। अगर तुम सच्चे हो, ये कभी भी नहीं करेंगे मौत की तमन्ना। क्यों? क्योंकि उनके अमाल की वजह से जो इन्होंने अपने हाथों भेजा था आगे। अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए जिस मौत से तुम भागते हो ना यहूदो, अल्लाह के नाफरमानो, जिस मौत से तुम भागते हो ना वो तुम्हें पहुंच कर रहेगी, फिर तुम सब कुछ खुले छुपे का सब जानने वाले की तरफ तुम लौटाए जाओगे, और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए अमाल का बदला देगा। आगे मेरी बहनों, आयत नंबर 9 से लेकर 11 तक आखिर तक जुमा के अहकामात आए हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुमा के दिन अजान, नमाज की अजान दी जाए, तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। यानी अजान होती हमें नमाज के लिए चले जाना है। खरीदो फरोख्त भी यानी इंसान के लिए जरूरी चीज है ना, उसका जरिए माश जरूरी चीज है। वो जरूरी चीज भी छोड़ दो बोल रही, वो सब छोड़ छाड़ के चले जाओ अल्लाह के जिक्र की तरफ। अब ये जरूरी काम तो है ही है, दूसरे गैर जरूरी काम में भी मुब्तला रहता है इंसान, और अज़ा होती नमाज को नहीं जाता, तो कितनी बदनसीबी है। अल्लाह का हुक्म की खिलाफ वर्जी है। ये आयत किस वक्त नाज़िल हुई? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, और जैसे ही माल तिजारत आया, सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गए। चंद साहबा आपके साथ थे। तो अल्लाह ने ये आयतें उस वक्त नाजिल की। फरमाता अल्लाह ताला, देखो कि जब तुम आए लोगों जो ईमान लाए हो, वाकई में तुम ईमान वाले हो, तो जब तुम्हें अजान, जुमा के दिन अजान दी जाए ना, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। हाँ, जब तुम नमाज पढ़ चुके हो, है ना, मतलब ऐसे नहीं कि तुम अब लगे रहो सारा जुम्मा, तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना है, ऐसे भी नहीं है मेरी बहनों। सारा जुम्मा कुछ काम ही नहीं करा, आज जुम्मा है बस कुछ भी नहीं हो सकेगा, ऐसी बात नहीं है। जब जुम्मा से फारिग हो जाओ, फइदा खुज़ियतिस सलाह, जब सलाह से तुम यानी फारिग हो जाओ, जमीन में फैल जाओ, फंतशिरु फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ, वब्तगु मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी काम पे लग जाओ। नमाज होती, चलो जुम्मा है बस अब खत्म हो गया, कुछ भी काम नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो, और अल्लाह का फजल तलाश करते हुए कामयाबी कैसे मिलेगी तुम्हें? बिजनेस के लिए शुरू कर दो अपना, खरीदो फरोख्त, जो भी बिजनेस कर रहे हो तुम करो। और फलाह कैसे मिलेगी? बकसरत अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम फला पाओ। वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखिए लोग पूछते ना, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, क्या पढ़ना, ये वजीफा उतनी मर्तबा, वो सब नहीं। अल्लाह को याद रखो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह को याद रख के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने मामलात तिजारत करो, कामयाब होगे इंशाअल्लाह। आगे ये आया है कि जब कोई सौदा बिकता हुआ देखते हैं, तो कोई तमाशा नजर आता है तो उस तरफ दौड़ जाते हैं। जैसे मैंने भी कहा ना आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को छोड़कर चले गए थे लोग, तो अल्लाह ताला ने वही कहा कि आप नबी ये छोड़ देते हैं, आप कह दीजिए अल्लाह के पास जो है ना, अल्लाह के पास जो है वो खेल और तिजारत से बहुत ज्यादा बेहतर है, और अल्लाह बेहतरीन रोजी देने वाला है। आगे सूरह मुनाफिकीन शुरू हो रही है, सूरह जुमा खत्म हो चुकी है, सूरह मुनाफिकून शुरू हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तेरे पास ए नबी मुनाफिक आते हैं, ये भी मुनाफिकून छोटी सी सूरत है मेरी बहनों, 11 आयत पर मुश्तमिल। इसमें मुनाफिक के बारे में है और मोमिन के लिए नसीहतें हैं। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, जब ये तुम्हारे पास मुनाफिक आते हैं ना, तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। आगे क्या बोलते थे? बड़े जोर से बोलते थे, ए अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, हम गवाही देते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, अल्लाह गवाही के लिए काफी है, ये मुनाफिक खतन छूटे, इनके मुनाफिकों की गवाही कोई जरूरत ही नहीं है अल्लाह को। इन्होंने अपनी खस्तों को ढाल बना रखा है, अल्लाह की राह से रुक गए, खुद भी रुक गए, दूसरों को भी रोकते। बेशक बुरा है वो जो काम ये कर रहे हैं।
یہ اس لیے کہ یہ ایمان لا کر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ نہیں سمجھیں گے. بظاہر آپ دیکھتے کہ مسلمان ہے، نہیں مسلمان نہیں ہے، یہ ان کے دل کافر ہو گئے ہیں. اللہ نے بھی ان کے دل پر مہر لگا دی. جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما لگیں گے، دیکھنے میں ایسے لگیں گے واہ کیا زبردست مسلمان ہے، نہیں. اور جب باتیں بھی کریں گے لوگ تو ایسا لگے گا کہ آپ کان لگائیں گے، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے لگائی گئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہی حقیقی دشمن ہے. کافر سے زیادہ مسلمان کا دشمن منافق ہے. ان سے بچو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان منافقوں سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں یہ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ اس کا رسول استغفار کرے تو اپنے سر مٹکاتے ہوئے چلے جاتے اور دیکھتے ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے نبی ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا ہے نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. سواء علیہم، برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. یہ سیم ٹیکسٹ سورہ توبہ میں بھی آیا تھا میری بہنوں. توبہ میں بھی آیا تھا، اللہ نے کہا کہ اے نبی تم منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو اللہ ہرگز بھی اس دعا کو قبول نہیں کرے گا. اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمانوں کو. یہی ہے جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو. مومنوں پہ خرچ نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اپنے جیسے منافقوں پہ خرچ کر لیتے تھے. مومنوں پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اپنے جیسے منافقوں پہ خرچ کر لیتے تھے، اور بولتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو رہتے نا انہوں کے اوپر خرچ مت کرو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو کون ہوتا دینے والا؟ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کی ملکیت ہیں. لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے نا تو عزت والا وہاں ذلت والے کو نکال دے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اپنے آپ کو بڑے عزت والے سمجھتے تھے یہ منافق. تو اللہ بتا رہا ہے سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے. یاد رکھ لیجیے، اس آیت کو ٹک کر لیجیے. فعزت للہ جمیعا، پہلے تو پوری کی پوری اللہ کے لیے ہے، پھر ولی رسول وللمومنین. ہاں سبحان اللہ. عزت ہونا ہے مومن بن جاؤ، عزت ہونا ہے میری بہنوں مومن بن جائیے، عزت ہونا ہے مومنہ بن جائیے تو عزت ملے گی. عزت ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کپس میں ڈھونڈتے، گھر میں اسٹیٹس میں ڈھونڈتے، صوفوں میں ڈھونڈ لیتے عزت، کپڑوں میں ڈھونڈ لیتے، جوتوں میں ڈھونڈ لیتے. کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ بدنصیبی کی انتہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عزت ڈھونڈتے بیٹھ رہی ہیں. اللہ راز بتا رہا ہے، عزت کا راز بتا رہا ہے. غور سے سنیے، راز بتا رہا ہے. فعزت للہ جمیعا، اللہ کے لیے ہے. سنو، اللہ کے لیے ہے پوری کی پوری عزت. اس کے بعد ولی رسول، رسولوں کے لیے ہے. اس کے بعد کی کیٹیگری سبحان اللہ، اللہ کا احسان عظیم کہ اللہ نے مومن کے لیے کہا. اب مومن بن جاؤ عزت ملے گی. مومن بننا ہے، عزت لینا ہے تو مومن بننا ہے. چیزوں میں عزت نہیں ڈھونڈنا، اپنے پہناوے میں، اپنے ٹھاٹ باٹ میں عزت نہیں ڈھونڈنا. اللہ ہمیں توفیق دے یا رب، آمین یا ربی. آگے میری بہنوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اللہ اکبر. اے مومنو، اے مسلمانوں، اے مومنو، تمہیں اللہ اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے. جو ایسا کرے گا وہ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ اکبر. کیسے صاف الفاظ ہے میری بہنوں، اور کیا ایکسپلین کرنا ہے اس کو؟ آسان بات. ان یاتی احدکم الموت، انفقوا فی، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے پروردگار مجھے تھوڑی مہلت دے دینا، تھوڑی دیر کے لیے میں جاؤں گی اور صدقہ کروں گی، خوب نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. نہیں، جب کسی کے مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اللہ ہرگز بھی مہلت نہیں دیتا. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. سبحان اللہ. کیسے پیارے سمپل انداز سے اللہ نے سمجھایا نا. لوگ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے سمجھنا. کیسے مشکل ہے؟ دیکھیے کیا بڑی بات ہے سمجھ میں کہ اس میں کیا مطلب ایسی کیا فلسفہ ہے. کچھ نہیں ہے نا. سبحان اللہ. سمپل سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے. موت آ گئے تو پھر تم بولیں گے کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں جاؤں گی خوب خرچ کروں گی، اللہ میں منیک بن جاؤں گی. نہیں، ایک خود موت آ گئی تو پھر مہلت نہیں دی جاتی. یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. سورہ منافقون بھی مکمل ہوئی الحمدللہ. سورۃ التغابن شروع ہو رہی ہے. سورۃ التغابن میں جملہ 18 آیات ہے. پہلی 6 آیات میں اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق اور ایک ناشکری قوم کا واقعہ بیان ہوا، اور آیت نمبر 7 to 18 مشرک جو زندگی بعد الموت کا انکار کرتے تھے نا ان کے بارے میں آیا.
اور آخر میں مومنین کو ہدایت دی گئی. آئیے دیکھتے کیا ہے سورۃ تغابن. تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کی سلطنت، اسی کی تعریف ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا. اب تم میں سے دو گروہ ہیں. اب دیکھیے میری بہنوں، یہ بہت اہم بات ہے. فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہیں دو ہی لوگ ہیں، یا تو کافر یا تو مومن. اب تیسرا چوتھا کوئی نہیں ہے. اب یہ منافق، فاسق، یہود، نصارا، یہ پورے جتنے بھی سب ایک ہی چٹے بٹے کے ہیں، کفر میں آئیں گے پورے. یا تو انسان مومن ہے، مومن نہیں ہے تو پھر کافر ہے. دو ہی کیٹیگریز. سو تم میں سے اللہ نے کہا، میں نہیں کہہ رہی، اللہ نے کہا. اللہ کہہ رہا ہے فمنکم کافر ومنکم مومن. یاد رکھیے یہ بات کو. کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کون سی کیٹیگری میں سے ہوں، دونوں میں سے. اور کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے نا آپ کو، تو یہی دیکھ لے کہ مومن ہے کہ کافر ہے. اب دوسروں کو نہیں، پہلے خود کا ورک آؤٹ کریں گے ہم. اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں سے سب میں سے دو گروہ ہیں تم لوگ، ایک مومن ایک کافر. اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہے نا، اسی نے تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی، بہت اچھی بنائی. اللہ نے صورت بنائی تو کیا ہے حدیث میں؟ چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے میں عیب نہیں نکالنا. اللہ نے بنایا چہرے کو. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کافروں کی بھی خبر پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ انسان ہماری رہنمائی کرے گا، ایسے سوال کرے اور انکار کر دیے، منہ پھیر لیا. اللہ نے بھی بے نیازی اختیار کی. اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور خوبیوں والا. ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے. ایسا ممکن ہے میری بہنوں؟ نہیں. وہ لوگ یہ تصور کیا کہ وہ دوبارہ زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے نبی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر تم نے جو بھی کیا نا اس سے خبردار کیے جاؤ گے. اور اللہ کے لیے بہت آسان. اب تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے. کس دن تک؟ جس دن تم جمع کیے جاؤ گے. اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ یوم التغابن، کہتے ہیں ہار جیت کا دن ہے نا. اس سورے کا نام سورہ تغابن. جمع کرے گا وہ دن کون سا دن ہوگا؟ یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہوگا. کچھ لوگ ہار جائیں گے، کچھ لوگ جیت جائیں گے. اللہ ہم سب کو جیتنے والوں میں سے بنا دے، آمین یا رب. جو نیک عمل کرے گا، ایمان لایا، نیک عمل کرا، اس کی برائیاں اللہ دور کر دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا. اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہمیشہ اس میں رہیں گے، برا ٹھکانہ. یاد رکھو کوئی مصیبت اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. سبحان اللہ. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. دعا کریں اللہ ہماری دل کو ہدایت دے دے یا رب. اللہ پر ایمان لائے، اللہ شرط بتا رہا ہے تم ایمان لاؤ، اللہ تمہارے دل کو ہدایت دے گا. اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. لوگوں اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو. اگر تم منہ موڑے تو رسول کے ذمہ سے پہنچا دینا ہے صاف صاف بس. ایمان والو، واقعی بعض تمہاری بیویاں، بعض تمہارے بچے دشمن ہیں تمہارے بلے. اللہ اکبر. کیا بولے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بعض تمہاری بیویاں اور بعض تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ہوشیار رہنا ان سے. یعنی کون ہے دشمن؟ ہمارے زوج اور ہماری اولاد. کون ہے ہماری دشمن؟ جو ہمیں برائی پر لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی پر لے جاتی ہے. ہاں تم انہیں معاف کر دو، درگزر کرو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان. تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں. یہ کیا ہے؟ مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی اس آزمائش کو صحیح طور پر استعمال کریں گے. مال ہے، اس کو اللہ کے کہے کے مطابق استعمال کریں. اولاد ہے، اس کو اللہ کے کہے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں بہت بڑا اجر دے گا. ورنہ تو یہ ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی، آزمائش. بس جہاں کہیں بھی تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ. اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے. جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے. حرص خطرناک چیز ہے میری بہنوں. نفس کا حرص، یہ بھی مجھے ہی ہونا، وہ بھی مجھے ہونا، یہ بھی مجھے ہی ہونا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا وہ کامیاب ہے. اللہ ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب. اگر تم اللہ کو اچھا خرچ دو گے
وہ اسے تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا. دیکھیے میری بہنوں, پھر بول رہا اللہ تعالیٰ خرچ کے طور پہ سمجھ کے دو اللہ کی راہ میں. اس سے اور ایک بینیفٹ یہاں بتا رہی, اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا. سبحان اللہ, کیونکہ اللہ بڑا قدردان, بڑا بردبار ہے, ظاہر اور پوشیدہ سب کا جاننے والا, زبردست حکمت والا. سبحان اللہ. سورۃ التغابن ختم ہوئی, سورۃ الطلاق شروع ہو رہی ہے. اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں ہی طلاق دے دو, اور عدت کا حساب رکھو. عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو, نہ وہ خود نکلیں گی. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے. اللہ کی حدیں اللہ نے مقرر کر دی. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے یقیناً اپنے اوپر اس نے ظلم کیا. یہ کیا ہے میری بہنوں, طلاق کے بارے میں احکامات ہیں. اس میں مفصلاً ہم نے الحمدللہ عالم کورس میں اس کو سمجھایا تھا, اور میرے اس کے اوپر تفصیل سے الحمدللہ آڈیوز بھی موجود ہیں جو ہم نے دروس لیے تھے اس سے پہلے. مفصلاً ایک ایک رکوع پر ایک ایک گھنٹہ ہماری تفسیر ہوئی تھی اس کی. الحمدللہ مختصر سے بتاتے ہوئے میں آگے بڑھ رہی ہوں. تفصیلی سننا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ایڈمن سے رابطہ پیدا کیجئے. انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو جنہوں نے نہیں سنا تھا پچھلے ہمارے دروس, وہ ریکارڈنگ دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ آسان کرے سمجھنے کے لیے. بڑے پیارے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. طلاق بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو رحمت بنایا مومنین کے لیے, لیکن مومنین اسے زحمت کر دیتے ہیں. یعنی طلاق کا طریقہ اللہ نے بتایا. طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ اسے عدت کے دنوں میں دینا ہے, اور جب تک کمپلیٹ نہ ہو عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہے. کئی ایسے مسائل ہیں میری بہنوں طلاق کے تعلق سے جو کہ مسلمانوں میں ایک دم اس کا کیا کہتے ہیں کہ طریقہ ہی بدل دیا لوگوں نے. طلاق ایسے نہیں ہوتی ایک ساتھ طلاق 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 بول دی خلاص ہوگی بات, ایسی نہیں ہوتی, مذاق نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کرنے کے قریب ہو جائیں تو انہیں باقاعدہ ان کے ساتھ اپنے نکاح کو برقرار رکھ سکتے ہو تم. یعنی مطلب ہے کہ نکاح دوبارہ پڑھا لے کے, یعنی عدت ختم ہو گئی اور تم طلاق نہیں دے رہے, نیکسٹ سیکنڈ طلاق, تو پھر نکاح کر لو, رجوع کر سکتے ہو, یا پھر دستور کے مطابق دے دلا کر چھوڑ دو آپس میں تمہاری. اچھا جب دونوں کے معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے, تو کیا کرنا چاہیے؟ دو عادل شخصوں کو بیٹھنا چاہیے. عادل یاد رکھیے, عدل کرنے والے, انصاف والے. جھگڑا ہوا, طلاق کی نوبت آ رہی, دونوں میاں شوہر اور بیوی کی جانب سے بیٹھنے والے عادل لوگ ہوں, انصاف والے. یہ نہیں کہ شوہر والا یعنی شوہر کی طرف کے لوگ جو ہیں وہ شوہر کی بات کریں گے, بیوی کی طرف کے لوگ جو ہیں وہ بیوی کی بات کریں گے. ایسی بات نہیں ہو سکتی, بلکہ عادل لوگوں کو بٹھایا جائے. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہ ہو. جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور اللہ اپنے کام پورا کر کے رہے گا. اللہ ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق رکھا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی اور تمہیں شبہ ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور جن کے ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ان کی بھی. اور حاملہ عورتوں کی عدت کتنی ہے میری بہنوں؟ وضع حمل ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. یعنی جب طلاق ہو گئی تو ٹھیک ہے, عدت کے دن پورے کرو. اور عدت کے معاملے میں یہ بتایا گیا کہ حاملہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل. اور اللہ ہر کام میں آسانی کرتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جس نے تمہاری طرف اتارا. جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کر کے تکلیف نہ پہنچاؤ. ایک طلاق دیے دوسری طلاق دینے تک آپ گھر میں ہی رو کے رکھو, بولے اور تنگ مت کرو ان کو. اور اگر وہ حمل سے ہو تو جب تک بچہ پیدا نہ کر لے انہیں خرچ دیتے رہو. اگر تمہارے کہنے سے وہ دودھ پلائیں گے, تم دونوں میں آپس میں رضامندی ہو جائے دونوں کی, تو اجرت پر یعنی ان کو دودھ کا بھی خرچ دو, اور باہر مشورے سے کیا کرو. اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. یعنی اگر نہیں راضی نہیں ہے پلانے پہ ٹھیک ہے, کسی اور کو دے دو دودھ پلانے کے لیے بچے کو. اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنا طاقت ہے. یعنی طلاق ہو گئی, اب وہ شوہر کو بیوی اور بچوں کو نان نفقہ دے رہا ہے, تو اب کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حسب حیثیت دو, جتنا اللہ نے تم کو دیا نا اس حساب سے دو. ایسا نہیں کہ ہاں یہ تو بدماش تھی, یہ بچے بھی اس کے لیے ناپکار. کیا کریں گے نفرت کرتا آدمی کر کے کیا کرتا, تھوڑا سا نکال کے دیتا. آمدنی اتنی ساری رہتی, تھوڑا سا نکال کے دیتا, کیا بول کے کہ نہیں اس کا اتنا ہی حق ہے,
نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی اللہ نے تمہیں صاحب استطاعت بنایا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق دو. اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا طاقت سے بڑھ کر. آگے اللہ فرما رہا کہ کتنی بستیاں ایسی گزری جنہوں نے اپنے رب کی اور رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے سخت عذاب دیا ان کو، سخت حساب لیا، سخت عذاب دیا، اور انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا. پھر آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اے عقل مندو، اللہ سے ڈرو، اور یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری اس قرآن کی شکل میں. رسول جو تمہیں صاف صاف احکام پڑھ کر سنا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کرے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے. اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے جنت دے گا. اور اللہ ہی نے ہے نا، اللہ ہی ہے وہ جس نے ساتوں آسمان بنائے اور اس کی مثل زمینیں بھی بنائی، اور یہ آسمان اور زمین اس کے حکم کے انتظار میں ہیں. اس کا حکم ان کے درمیان میں اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. الحمدللہ سورۃ الطلاق ختم ہوئی، سورۃ التحریم شروع ہو رہی ہے جو کہ 28 پری کی آخری سورت ہے. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں. یہ آیتیں کب نازل ہوئی میری بہنوں؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شہد کو بہت پسند سے پیتے تھے. تو ہوا یہ کہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہر جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ وہاں پر شہد پیتے تھے. تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں نے کیا کیا کہ یہ دیکھا کہ یہ معمول سے زیادہ ٹھہر جاتے ہیں، تو دونوں بول لیے ایک دوسرے کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. یہ مغافیر کیا ہوتا تھا؟ یہ مغافیر ایک قسم کا پھول تھا جس میں ایک تھوڑی سی لائٹ بسان بو ہوتی تھی. تو بولے کہ ہم ایسے بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. میں بھی وہی بولوں گی، حفصہ تم بھی وہی بولو، حفصہ بولی کہ عائشہ تم بھی وہی بولو، میں بھی وہی بولوں. دونوں نے پلان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں نے تو زینب کے گھر شہد پیا تھا، اب میں قسم کھاتا ہوں اب سے نہیں پیوں گا. بولے لیکن یہ بات تم کسی کو نہیں بتانا. یہ بات ہو چکی تھی بند کمرے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیکن آگے کیا ہوا؟ یہاں پر انہوں نے وہ بات لیک ہو گئی، ایک دوسرے سے معلوم ہو گیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ آسمانوں سے حکم نازل کیا، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں حرام کر رہی؟ کیا اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو؟ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی اللہ سے توبہ کرو. بولے اللہ اکبر. یقیناً اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا. یعنی ٹھیک ہے تم قسم کھا لیے لیکن توبہ استغفار کر کے تم اپنی قسم کو کھول سکتے ہو. اللہ تمہارا مددگار ہے. یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی تھی، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی تو اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا. یعنی ایک زوجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیکرٹ مطلب ایک پوشیدہ بات بتائی تھی. بولے کہ یہ بات کسی کو نہیں بولنا. تب اور رہتی نا بعض عورت میں کہ مطلب جب نہیں بولنا بولے تو اور کسی کو بولیں گی. تو انہوں نے، انسان ہے بشری تقاضا، کہ انہوں نے بھی کیا کیا دوسروں کو بول دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے نبی کو متنبہ کر دیا کہ نبی نے تھوڑی سی تو بات بتا دی، تھوڑی سی ٹال گئے. پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی سے یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اللہ اکبر، اے نبی اس بات کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا. تو اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بتائی، مومن عورتوں کی. اے نبی کی دونوں بیویوں، یعنی نبی بیویوں کو یہ کہا کہ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے. یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں. اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ کارساز ساز ہے. اور جبریل بھی اور نیک ایمان والے بھی تمام کے تمام، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی ان کی مدد کرنے والے. اور اگر نبی تمہیں طلاق دے دینا تو بہت جلد تمہارا رب اس کے بدلے اور بھی بیویاں انہیں عطا فرمائے گا. اور وہ صفات بتائی گئی میری بہنوں، کیا؟ مومنات، صفات المومنات، اسلام والیاں، مسلمات. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ مسلمات ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، اسلام والیاں ہوں گی، مومنات ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں. یہ صفات المومنات بتائی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. بہت اہم آیت ہے میری بہنوں، نوٹ کریے اس کو. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں.
یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیے میری بہنوں، ہمیں بھی بچنا ہے اپنے آگ سے اور ہمیں دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ کس کو؟ اپنے پہلے اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اور ایک ایسی جہنم ہے یہ خطرناک کہ جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے وہ بجا لاتے۔ اے کافرو، آج تم عذر و معذرت مت کرو۔ اب کوئی نو ایکسکیوزز بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ آنے کے بعد میں، نو ایکسکیوزز۔ اے کافرو، آج تم عذر و معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ میری بہنوں، اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو کہہ رہا، یہ زبردست پیغام دیا کہ آج ہی تمہیں وقت ہے، توبہ کر لو، سچی توبہ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ کو دور کر دے، تمہیں جنت دے دے، اور جس دن اللہ نبی کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور دے دے، ہے نا؟ ابھی میں نے کہا نا، یہ ربنا اتمم لنا نورنا، اتمم لنا نور، دعا کرے میری بہنوں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اب تو آخری عشرہ کیسے مہینہ پر لگا کے اڑ گیا، اللہ اکبر۔ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا رب، اور دعائیں کریں میری بہنوں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اے ہمارے رب، اپنے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال دی۔ دیکھو کافروں کی کون سی مثال ہے میری بہنوں، اور عورتیں، یہاں پہ عورتوں کے لیے خاص خطاب ہے۔ کافروں کے لیے دو مثالیں، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، دونوں بھی نافرمان تھی، تو یہ کافر کی مثال ہے۔ حالانکہ انبیاء کے وہ عورتیں تھیں، لیکن نساء الانبیاء رہتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا انہیں، جہنم میں گئی وہ۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں نیک بندوں کی مثال دیتا ہے کہ یہ دونوں، یعنی نوح علیہ السلام بھی نیک بندے، لوط علیہ السلام بھی نیک بندے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں میرے نیک بندوں میں سے تھے، پھر انہوں نے ان کی بیویوں نے خیانت کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ بس وہ دونوں نیک بندے، ان سے اللہ کے عذاب، ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، یعنی یہ انبیاء ہوتے ہوئے بھی، پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اپنی بیویوں کو عذاب سے نہیں روک سکے، اور حکم دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور پیاری مثال دی گئی اللہ نے ایمان والوں کے لیے، فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال دی۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی۔ دیکھو کیسا میری بہنوں، کیسا جابر حکمران تھا، کیسا سخت ترین کافر تھا، لیکن آپ سے نہیں ڈری بیوی آسیہ، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن ایمان پر استقامت کے ساتھ جمی رہی، عورت تھی عورت۔ اور سبحان اللہ، جبکہ انہوں نے دعا کی، کیا دعائیں کرتی تھی، دیکھیں پیارے پیارے دعائیں ہماری مائیں، کہ اذ قالت ربی، اے میرے رب، جب کہا آسیہ نے، ربی، اے میرے رب، ابن لی، بنا دے، رب ابنی لی، بنا دے میرے لیے، عندکا، تیرے پاس، بیتن فی الجنہ۔ سبحان اللہ، یہ قابل غور بات ہے، عندکا، تیرے پاس۔ آپ نے یہ نہیں دعا کی، فرعون کی بیوی نے یہ دعا نہیں کی، کیا کہ اے اللہ صرف جنت میں گھر دے دے، نہیں بولا تیرے پاس گھر دے دے۔ سبحان اللہ، یعنی اے اللہ اپنے پاس جنت میں مکان بنا، یعنی جنت میں بھی ایسی جگہ ہو جو تجھ سے قریب ہو، جنت الفردوس، جنت العلا، اعلیٰ جنت، یعنی اپنے پاس گھر بنا، اللہ میرے لیے گھر بنا تیرے پاس، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے، مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی کر دے۔ اور ایک مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، مریم علیہ السلام کی، جس نے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی، اور اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور عبادت گزاروں میں سے تھی وہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ پیاری پیاری مثالیں بیان کی میری بہنوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ یہ تو سبحان اللہ
یعنی یہ عورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ عورتوں کی جو ہماری جمعیں گزری ان کی جو کیفیات تھی، ان کی جو ایمان کی کیفیات تھی، ان کے جو اعمال تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان جیسے اعمال ہم کریں. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.